اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا رواہ مسلم فی صحیحہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہم۔ انسان کی یہ ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اسے ہر معاملے کے اندر عزت، مقام اور مرتبہ نصیب ہو۔ وہ جس شعبے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے اس کی یہ خواہش اور اس کے دل کی یہ مراد ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں میری عزت کی جائے، معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، خاندان، برادری، علاقے کے اندر، دنیا کے اندر میری عزت ہو، میرا ایک مقام اور میرا ایک مرتبہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر ایسے اعمال اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو دنیا آخرت کے اندر عزت نصیب ہوتی ہے، جن کو دنیا آخرت میں عزت اور مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے، اور ایسے اعمال جن اعمال کی وجہ سے عزت کا حصول ممکن ہے۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ مقام اور مرتبے اور عزتیں اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ آل عمران کے اندر قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے اے اللہ تو بادشاہتوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے
اور جس کو تو چاہتا ہے اس کو ملک اور بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے اس کو عزت عطا کر دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، کیونکہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، سارے اختیار تیرے پاس ہیں۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب عزتیں اللہ کے پاس ہیں، اختیارات اللہ کے پاس ہیں، بادشاہتیں اللہ کے پاس ہیں، ملک اور ملک اور ملکیت اللہ کے پاس، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزتیں کچھ لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ دنیا آخرت میں مقام اور مرتبہ ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کے پاس وہ اعمال ہوتے ہیں۔ سورۃ فاطر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے، جو مقام اور مرتبہ چاہتا ہے، جو معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اپنا سٹیٹس چاہتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت تو اللہ کے پاس ہے، ساری عزتیں ہی اللہ کے پاس۔ پھر سب سے پہلے ایسے بندے کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا پڑے، کیونکہ جب عزت اللہ کے پاس ہے تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو بندے کو عزت ملے گی، اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہوا، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا، اس کے اعمال میں، اس کے ایمان میں، اس کے عمل کے اندر، اس کی خوشیوں میں، اس کے غموں میں، اس کی پریشانیوں میں، اس کے دکھ درد اور مصیبتوں میں وہ فیل ہو گیا، اللہ کا تعلق اس نے کمزور کر لیا، اللہ رب العزت کے احکامات اور تعلیمات کو اس نے پسے پشت ڈال دیا، اس نے برادری کی اندر اپنی ناک رکھنے کی کوشش کی، اس نے دنیاوی تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، اس نے دنیاوی چدراہٹ کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو کمزور کر دیا، تو پھر عزت نہیں ملے گی، پھر ذلت اور رسوائی۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ساری عزتیں اللہ کے پاس ہے۔ من کان یرید العزت، جو عزت کا ارادہ رکھتا ہے، جو چاہتا ہے مجھے عزت ملے، جب مجھے مقام ملے، مجھے مرتبہ ملے، میرا ایک مقام اور مرتبہ ہو، تو پھر عزت، مقام اور مرتبے تو صرف اللہ کے پاس ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے۔ اب یہ بھی ایک بحث ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہو۔ کیا نافرمانیوں سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا؟ کیا بغاوتوں سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا؟ کیا کفر کرنے سے اور شرک کی نجاستوں اور دلدلوں کے اندر پھنسنے سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا؟ کیا دل اور زبان پر منافقت رکھنے سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا؟ کیا شریعت کو پسے پشت ڈالنے سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا؟ وہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایمان اور عمل کے اندر وہ مضبوط ہو جائے، اپنے ایمان اور عمل کے اندر وہ کامل ہو جائے، اور جب اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، ایمان اور عمل کے اندر مضبوط ہو جائے گا، وہ ڈگمگائے گا نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اللہ دکھ دیتا ہے پھر بھی وہ اللہ رسول کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ اس کو خوشی دیتا ہے پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ اس کو مال دولت دیتا ہے پھر بھی وہ اللہ اور اس کا رسول کا باغی نہیں بن جاتا، اللہ اور اس کو بھوک افلاس اور
جناب آزمائش کے اندر رکھتا ہے، پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت نہیں کرتا، پھر اس کا ایمان کامل ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر رہتا ہے، ایمان کامل رکھتا ہے، عمل میں مضبوط رہتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جو زبان سے، جو دل سے نفاق کا اظہار کرتے ہیں، جن کے دل کے اندر نفاق اور منافقت کی بیماری ہے، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے رکھی ہے، عزت تو اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہے، اب ان کی منافقت کی وجہ سے ان کو عزت نہیں ملے گی، نفاق اور بغض اپنے دل کے اندر بیماری منافقت کی رکھنے کی وجہ سے ان کو عزت نہیں ملے گی۔ یعنی کیا بات سمجھ آئی؟ اگر کسی کو عزت چاہیے، مقام اور مرتبہ چاہیے، وہ چاہتا ہے دنیا میں بھی اس کی عزت ہو، آخرت میں بھی اس کو عزت ملے، دنیا کے اندر بھی اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہو، آخرت کے اندر بھی اس کو مقام اور مرتبہ ملے، تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ اس کو اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، دوسرے نمبر پر اس کو ایمان اور عمل میں کامل ہونا پڑے گا، اور تیسرے نمبر پر وہ کسی بزرگ کے، کسی پیر فقیر اپنے برادری کے رسم و رواج پہ نہیں چلے گا، کسی بزرگ کی باتوں اور عمل اور قول پر نہیں چلے گا، وہ جناب معاشرے کو راضی کرنے اور اسٹیٹس کو کے چکروں میں نہیں پڑے گا، بلکہ کیا ہے، تیسرے نمبر پر اس کے عمل میں اگر اطاعت ہوگی تو صرف اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوگی، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے، آپ کے طریقے کی پیروی کرے، آپ کی سنت اور حدیث کو سینے سے لگا لے، ہر مسئلے میں جب سنت اور حدیث پر چلے گا، برادری تو ناراض ہو سکتی ہے، اس کے خاندان تو ناراض ہو سکتا ہے، اس کے محلے دار تو ناراض ہو سکتے ہیں، اس کے عیاشی کرنے والے عیاش پرست دوست تو ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول ناراض نہیں ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو دنیا آخرت میں عزت ملے گی۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ لا شریک لہ، مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، اللہ نے مجھے تلوار دی ہے، لوگوں کے خلاف جہاد کروں، کفار کے خلاف جہاد اور قتال کروں، مجھے تلوار اس وجہ سے ملی ہے، ان باغیوں کے خلاف، ان یہودیوں عیسائیوں کے خلاف، ان بدھ مت پارسیوں مجوسیوں مشرکوں کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے باغیوں کے خلاف میں اپنی تلوار سے ان کے خلاف لڑوں، جہاد کروں، قتال کروں، ان کے جناب سروں کو، ان کی گردنوں کو ان کے تن سے جدا کروں۔ مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا، مذمتوں کے لیے نہیں بھیجا، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر مذمتیں کرتے چلے جاؤ، مذاکرات کی بھیک مانگتے چلے جاؤ، ہمارے افغانستان کو چھوڑ دو، ہمارے فلسطین کو چھوڑ دو، ہمارے چیچنیا کو چھوڑ دو، ہم مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے کشمیر پر ظلم نہ کرو، ہمارے فلاں ملک پر ظلم نہ کرو، بعثت بالسیف، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے تلوار دے کر بھیجا ہے، حتی یعبد اللہ، کب تک میری تلوار چلتی رہے گی؟ جب تک لوگ بغاوتوں کو، کفر کو، شرک کو چھوڑ کر اسلام کے اندر نہیں آ جاتے، اللہ کی عبادت کو تسلیم نہیں کر دیتے۔ اور یہی وہ چیز تھی نا جس کے اندر اللہ نے مسلم امہ کی، مسلمانوں کی عزت رکھی تھی۔ جب مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، قتال کو چھوڑ دیا، سیف تلوار کو چھوڑ دیا، نیزے تیر کو چھوڑ دیا، یہ مذمتوں اور مذاکرات کی بھیڑ چڑھنے لگے، یہ مذاکراتوں کی بھیک مانگنے لگے، اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ 57 مسلمان ملک ہونے کے باوجود، 1.5 ارب آبادی ہونے کے باوجود، ہزاروں اور لاکھوں
लाखों की तादाद में फ़ौज होने के बावजूद, असलहा, एटमी पावर और तेल के कुएँ पूरी दुनिया का निसफ तेल अरब मुल्कों के पास होने के बावजूद भी ज़िल्लत क्यों है? क्योंकि इन्होंने जिहाद को छोड़ा है, किताल को छोड़ा है, जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ा है, तलवार को छोड़ा है, नेज़े को छोड़ा है, इन्होंने असलहा को छोड़ा है। जब इन्होंने अपनी असल को छोड़ दिया तो अल्लाह ने जलील और रुस्वा कर दिया। इसीलिए तो अबू दाऊद के अंदर हदीस है ना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, इज़ा तबायअतुम बिलईना, जब तुम बैईना करनी शुरू कर दोगे, व अखज़तुम ज़नाबल बकर, और तुम जनाब बैलों की दुम्में पकड़ लोगे, और वरज़ीतुम बिज़्ज़रई, खेती बाड़ी के अंदर मसरूफ़ हो जाओगे, राज़ी हो जाओगे, अपनी फसलों पे राज़ी हो जाओगे, अपने कारोबार पे, अपनी मईशत पे, अपनी इकोनॉमी पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे राज़ी हो जाओगे। मेरा कारोबार बड़ा चलता है, मेरी फसल बड़ी है, मेरे मरब्बे बड़े हैं, मेरी ज़मीनें बड़ी हैं, मैं जागीरदार हूँ, मैं ज़मींदार हूँ। इज़ा तबायअतुम बिलईना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब तुम बैईना करनी शुरू कर दोगे, व अखज़तुम ज़नाबल बकरी, और तुम बैलों की दुम्में पकड़ कर जनाब ज़मींदारे शुरू कर दोगे, व रज़ीतुम बिज़्ज़री, ज़मींदारे पे, ज़मीनों पे, खेतियों पे राज़ी हो जाओगे, व तरकतुमुल जिहाद, और जिहाद को छोड़ दोगे, इन काफरों से लड़ना छोड़ दोगे, इन यहूदियों, ईसाइयों, बुद्ध मत, पारसियों, मजूसों, हिंदुओं, सिखों से तुम जिहाद को तरक कर दोगे, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर दे। अगर किसी को यकीन नहीं ना आता, 1445 साल पहले की ये हदीस है, 1400 साल, 1450 साल पहले की ये रवायत है, पता नहीं ऐसे ही नाउज़ुबिल्लाह बात कर दी गई हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक बात और आपकी बात का एक एक लफ्ज़ आज आप जनाब दुनिया कुर्राए अर्ज़ पर नज़र दौड़ा कर देखें, आपकी हर बात और हर बात का एक लफ्ज़ मिन व अन पूरा होता नज़र आएगा कि जब इतने कसीर तादाद में इस्लामी मुल्क और इस्लामी दुनिया और इस्लामी उम्मत 1.5 अरब से ज़ायद आबादी, इन लोगों ने अपने कारोबार, अपनी कुर्सियों, अपनी वजारतों, अपने जनाब ताजो तख्त के चक्करों में पड़ गए, अपनी दुनियादारी के चक्करों में पड़ गए और जिहाद को छोड़ दिया। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, सिर्फ दुनिया के अंदर यहूदियों की आबादी 80 लाख है और मुसलमान 1.5 अरब हैं। 80 लाख के हाथों 1.5 अरब मुसलमान आज मक़हूर हैं, मजलूम हैं, मजबूर हैं, आज मगलूब नज़र आते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें, आपके अल्फाज मिन व अन दुरुस्त और सही 100% नज़र आते हैं। अल्लाह ने तो इनको हुक्म ही नहीं दिया था तुम उन यहूदियों के आगे भीख मांगो, तुम इन ईसाइयों से भीख मांगो, मुज़ाकरात की भीख मांगो, तुम दौरे करते फिरो, इधर तुम्हारे बच्चे कट रहे हैं, हज़ारों की तादाद में औरतों को, बच्चों को, मर्दों को जनाब कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, और तुम दौरे करते फिरो जी हमारे साथ मुज़ाकरात कर लो। मशरक़ वस्ता का अमन ख़राब होता है और जाए तुम्हारा अमन पहाड़ के अंदर जाए, भाड़ में जाए, तुम्हारा अमन का बेड़ा गर्क हो। वो अमन कैसा है जो मुसलमानों के खून बहाने से, मुसलमानों के बच्चों के कत्ल से, मुसलमानों की औरतों को, मुसलमानों के मर्दों को शहीद करने से और मुसलमानों के किबला अव्वल पर कब्जे करने से अमन होता है। ऐसा अमन दुनिया को भी नहीं चाहिए और ऐसा अमन अल्लाह के यहाँ भी काबिल कबूल नहीं। ला यंज़िउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। सवाल करते हैं ना, बड़े बड़े सवाल होते हैं, बड़े बड़े फिर इतराज़ात होते हैं। लो जी फ़लस्तीन पर तो चढ़ाई है, लो जी इराक पर तो जुल्म किया जा रहा है, चचनिया के अंदर तो मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, कश्मीर के अंदर तो हिंदुओं का कब्ज़ा है। फिर इस कब्ज़े को अगर मुज़ाकरात से नहीं तो फिर कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अमन कैसे बहाल हो सकता है? मुसलमान कैसे इज़्ज़त में आ सकता है? मुसलमान कैसे दीन के अंदर गलबे में आ सकता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनन अबी दाऊद की रिवायत में इसका जनाब जवाब भी दिया है, हल भी पेश किया है। ला यंज़िउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। तुम उस जिल्लत रुसवाई को उस वक़्त तक ख़त्म नहीं कर सकते जब तक तुम अपने दीन की तरफ न लौटो।
جب دین کی طرف لوٹو گے، اعلی کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے تلواروں کو اٹھاؤ گے، میزائل کو اٹھاؤ گے، جناب کلاشنکوف کو اٹھاؤ گے، تمہارے غوری غزنوی شاہین، تمہارے جناب ابابیل اٹھیں گے اور کفار کے خلاف خذوا اسلحتکم، تم اپنے اسلحے کو پکڑو گے، واعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، تم قوت کو تیار کرو گے، ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے قرآن نے اس کا حل پیش کیا 1400 سال پہلے، تمہارے اسلحے کی وجہ سے، تمہاری تیاری کی وجہ سے، تمہارے غرانے کی وجہ سے، نعرہ تکبیر کو بلند کرنے کی وجہ سے، اعلی کلمت اللہ پر سٹینڈ لینے کی وجہ سے، کھڑے ہونے کی وجہ سے، ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمن بھی تم سے ڈریں گے اور تمہارے دشمن بھی تم سے ڈریں گے۔ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، ہم عزتیں ڈھونڈتے ہیں، ہماری حکومتیں عزتیں ڈھونڈتی ہیں ان یہودیوں، ان عیسائیوں، ان امریکیوں، ان برطانیہ، فرانس، ان لوگوں کے پاؤں کے اندر، امریکہ IMF کے اندر عزتیں ڈھونڈتی ہیں، واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کا طواف کرتے ہوئے عزتیں ڈھونڈتی ہیں، اور ہم عزتیں ڈھونڈتی ہیں یہود و نصارہ کے رسم و رواج میں، سکھوں اور ہندوؤں کے رسم و رواج میں، عوام ان کے رسم و رواج میں عزتیں ڈھونڈتی ہیں۔ ہمارا یہ ماڈرن ہے، ماڈرن کام، ہم نے شادی کرنی ہے، ساری رسمیں پوری کرنی ہیں، ہم نے جناب خوشی منانی ہے، ہم نے کوئی رسم نہیں چھوڑنی۔ کیا بار بار تو نہیں نا شادی ہوتی، بار بار تو خوشیاں نہیں نا آتی، گھروں میں ایک ہی بار خوشی آئی ہے نا، تو ہم پوری رسمیں پوری کریں گے، ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ ہم یہودیوں کی رسموں کو نہیں چھوڑتے، ہم عیسائیوں کی رسموں کو نہیں چھوڑتے، ہم ہندوؤں اور سکھوں کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری عزت بھی ہو، ہمارا مقام مرتبہ بھی ہو، ہمارے گھر میں خیر برکت بھی ہو، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو، لڑائی جھگڑے بھی نہ ہو، ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں، ہمارے کاروبار میں، ہماری معیشت میں، ہماری فصلوں میں خیر و برکت بھی نازل ہو، ہمارے گھر میں سکون امن آ جائے۔ اور معاملات کیا ہیں؟ نہ یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، ہندوؤں کی رسم و رواج کو چھوڑتے ہیں، پھر خیر برکت ڈھونڈتے ہیں، اور ہمارے کرسیوں والے، ہمارے بڑے، ہمارے جناب وہ امیر المنافقین، ہمارے حکمران جو منافقین کے سردار فرعون دجال ہیں، وہ عزتیں ڈھونڈتے ہیں امریکہ کے پاؤں میں، برطانیہ کے پاؤں میں، فرانس کے پاؤں میں، ان کے پاؤں میں جا کر عزتیں ڈھونڈتے ہیں۔ ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، عزت اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے رکھی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ نے منافقوں کے لیے نہیں رکھی، جاؤ دجالوں فرعونوں، عزت اللہ نے تمہارے لیے رکھی، نہ زرداریوں مداریوں کے لیے، نہ کاکڑ باکڑ کے لیے، نہ ان جمہوریت کے گندے جلنشینوں کے لیے، نہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے۔ اللہ نے عزت وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ نے صرف مومنوں کے لیے رکھی ہے۔ تم مومن بن جاؤ، عزتیں تمہاری ہیں، تم مومن بن جاؤ، غلبے تمہارے ہیں، تم مومن بن جاؤ، تمہارے گھروں کے اندر بھی خیر برکت نازل ہوگی، تمہاری لڑائی، تمہارے جھگڑے، تمہارے فسادات، تمہارے فتنے، یہاں بھائی بھائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بیوی خامد کو دھوکہ دیتی ہے، خامد بیوی کو دھوکہ دیتا ہے، اولاد والدین سے دھوکہ اور خیانت کرتی ہے، والدین اولاد کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ایمان کی تکمیل نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ابھی پورا ایمان بنا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا عزت حاصل کرنے کا طریقہ، بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ، مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، حتیٰ یعبد اللہ، اس وقت تک میری تلوار چلتی رہے گی جب تک اللہ کی عبادت نہ کی جائے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَجُعِلَ رِزْقِي تحت ظل رمحی، اللہ نے میرا رزق میری تلوار کے، میرے نیزے کے سائے میں رکھا ہے، میرا رزق اللہ نے میرے نیزے کے سائے میں رکھا ہے۔ اللہ نے مسلمان ملکوں کا رزق جہاد فی سبیل اللہ میں رکھا تھا، یہ بھیک مزدوری کی، یہ مذاکرات کی بھیک مانگنے لگ گئے، یہ IMF کے پاؤں تلے دب گئے، اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آج بھی اللہ کی قسم مسلمان ملک جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کر دیں، اعلان ابھی کریں گے، جہاد کرنے کے بھی اللہ کی قسم ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ یہودی، وہ عیسائی، ان کے حواری اپنی بلوں میں شام کے سورج غروب ہونے تک اپنی بلوں میں گھس جائیں گے۔
وَجُعِلَ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، میرے نیزے کے سائے کے نیچے میرا رزق ہے۔ کیا معنی ہے؟ اللہ نے مسلمان حکمرانوں کی معیشت کو جہاد کے ذریعے سے درست کیا ہے۔ کمائیں گے کافر، بیت المال مسلمانوں کو ملے گا، وہ کوٹھیاں، بنگلے، معیشت، اکانومی، وہ جناب سٹاک ایکسچینج، وہ بینک بیلنس، وہ سارا کچھ وہ بھریں گے۔ جب مسلمان ان کے خلاف جہاد کریں گے، اللہ ان کی ساری دنیا کا، ان کا مال اللہ ان کے بیت مال کے اندر، اللہ ان کے مال غنیمت کے اندر ان کو دے دے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بات میرے آپ کے ہم سب کے سمجھنے والی ہے۔ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اللہ نے ذلت اور رسوائی ہر اس بندے کے مقدر میں لکھ دی ہے جو میری سنت اور حدیث کی مخالفت کرے، جو میری سنت اور حدیث کی مخالفت کرے گا۔ جو الذلۃ والصغار، جب صادق المصدوق پیغمبر نے ساری کائنات کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر نے یہ فرما دیا ہے، جس کے زبان پر وحی نازل ہوتی، وحی کے علاوہ وہ نطق بولتے نہیں تھے، ان کی زبان وحی کے ذریعے حرکت کرتی تھی، اس پیغمبر نے فرما دیا، جو الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جو میری مخالفت کرے گا، میری سنت حدیث کی، میرے حکموں کی، میرے راستے کی، ذلت اور رسوائی اس پر نازل ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں میری برادری ہے، فوت بھی ہو گئی ہے، اگر میں کٹھ نہ کروں، کٹھ کہیں گے ساری زندگی کھاتا رہا، اس کے نام پہ دیگے نہیں دے سکا۔ جی کٹھ ہی ہے نا، ختم تو نہیں ہے، ختم اور کٹھ ایک ہی چیز ہے۔ پھونک مارنے کے بغیر کھا لیا یا پھونک مار کے کھا لیا، کٹھ تو ہو گیا نا، تمہارا اکٹھ تو ہو گیا، تمہارا نوحہ تو ہو گیا، مردے کے نام پہ دیگے تو چلی گئی، پاپی پیٹ کو تو بھر لیا۔ بہانے ہیں کھانے کے، کمزور ایمان، جو جناب چکن پر، ایک کٹے کے گوشت پر ایمان بکتا، ایسے ہمارے مولوی، ایسے ہمارے دائی، اور ان سے بڑھ کر ہم جی کٹ کر رہے ہیں، تیسرے دن کٹ نہ کرے تو ہماری برادری میں تیہ نہیں چلتا۔ اللہ کے بندو، کل ہو یا تیہ ایک ہی چیز ہے، تم نے ونڈے کر دی، تمہاری خواہشات نے ونڈے کر دی، یہ تو تمہیں شیطان نے تمہارے امان کو مزیل کر دیا۔ اللہ جس کو پھر توفیق دیتا ہے وہ باز بھی آ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ساتھی کو روکا، اس نے کہا جی آپ نے روک دیا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایسا کام نہیں ہوگا۔ ایک شادی کے موقع پر ایک بھائی کو روک دیا، اس نے کہا اللہ کے فضل سے ایسا کام نہیں ہوگا۔ اللہ پھر برکتیں بھی نازل کرتا ہے، ورنہ مال بھی گیا شیطان کے راستے میں، اور جناب مقروض ہو گئے۔ وہ جس کی دکان سے چاول لیے، جس کی دکان سے مال لیا، وہ پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، ہاں جی آپ نے تیہ کیا تھا، کل کیے تھے، کٹ کیا تھا، ابھی تک آپ نے پیسے نہیں دیے۔ جی دے دیں گے پیسے، بھاگے تو نہیں جا رہے۔ یہ ثواب درائن ہے، یہ اصال ثواب ہے، یہ سارے کے سارے مولویوں کے من گھڑت باتیں، پاٹی پیٹ کو بھرنے کی باتیں، اور ہم پیچھے لگ جاتے ہیں۔ چلو جی کھاتے ہی ہیں نا، کھلاتے تو نہیں ہے نا، ہم کھاتے ہی ہیں، کبھی کیا نہیں ہے لیکن جانا پڑتا ہے۔ اوے اللہ کے بندو، جب نافرمانی میں شامل ہو گئے پھر کھاؤ یا کھلاؤ، بات تو ایک ہی ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر غور کیجئے، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میرے طریقے کی مخالفت کر دی، میرے راستے کی مخالفت کر دی، میری سنت اور حدیث کی مخالفت کر دی، جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ، پگ جتنی بڑی مرضی رکھ لے، جبے کبے پہنا لے، اس کو ممبر پہ بٹھا لے، اس کو مصلی پہ کھڑا کر دے، اس کو چودراہٹ کی کرسی دے دے، لیکن محبوب پیغمبر نے فرما دیا جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ، ذلیل بھی ہو گیا، رسوا بھی ہو گیا، اللہ اور اس کی رسول کی نظروں میں وہ عزت نہیں پائے گا۔ جُعِلَ الذِّلَّةُ، پھر آگے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کی قسم یہ حدیث ہمارے گریبانوں کو پکڑ کے جھنجھوڑتی ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں نا، ذرا ذرا سے مفاد پہ، سنت ہی ہے نا جی کیا کرے، حدیث ہی ہے نا، چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، اس کا تعلق اسی قوم سے ہوگا، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ جو یہودیوں عیسائیوں کے طریقوں پر چلتا ہے، جو سکھوں ہندوؤں کے طریقے پر چلتا ہے، رسم و رواج سکھوں ہندوؤں والے، اس کی خوشیاں اور غم منانے کے طریقے سکھوں ہندوؤں والے، اس کے معاملات، اس کی معیشت، اس کے کاروبار کے طریقے یہودیوں عیسائیوں والے، تو من تشبہ بقوم، یہ ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کا شمار بھی قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا۔
بس اپنے آپ کو ہم نے جناب خوش فہمی کے اندر رکھا. ہمارے جتنا پکا مسلمان تو مومن کبھی آیا ہی نہیں ہے. ہم جتنے پکے مسلمان ہیں نا، اتنا مسلمان تو 1400 سال پہلے بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. ہمارا ایمان بڑا کامل ہے. 5 نمازیں وقت کی میں پڑھتا ہوں، میں تو کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، میں تلاوت قرآن بھی کرتا ہوں، میں فلاں کام بھی کرتا ہوں. اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے رسول کی اگر پیروی نہیں ہے، قرآن و سنت کی اطاعت نہیں ہے، تمہارا ہر معاملہ سنت اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خبردار کر دیا، متنبع کر دیا، جو ذلت والصغار، پھر ذلت اور رسوائی اس بندے کے مقدر کے اندر ہے. دینی تعلیم کو جب بندہ حاصل کرتا ہے، قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرتا ہے، اللہ نے عزت دنیا آخرت میں اس بندے کے لیے رکھ دی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے ایمان والوں کو رفعتیں، بلندیاں، عزتیں عطا دی ہیں. علم والوں کو اللہ نے درجات بلند کیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نوری مخلوق فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. مچھلیاں اور دنیا کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کس وجہ سے؟ یہ اللہ کے دین کے علم، اسلام کے علم کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا. جب اسلام کے علم کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے تو اس کی کتنی عزت ہے. جب اسلام پر عمل کرے گا، اسلام کو غالب کرے گا، اسلام کے غلبے کے لیے اپنے مال جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، تو پھر اللہ کتنی عزتیں، کتنی بلندیاں، کتنی رفعتیں عطا فرمائے گا. کتنے رفعت، کتنا غلبہ اور کتنی برکتیں اللہ نازل فرمائے گا. تقوی اختیار کرنا عزت کا سبب ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ نے فرمایا اتقاہم، جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. جتنا زیادہ مومن ہے اتنی زیادہ عزت اللہ کے ہاں اس بندے کی. ذرا ذرا سی لڑائی، ایک بندے نے بول دیا تو دوسرا اس سے لڑائی. ایک چھوٹی سی لڑائی مہینوں پر، ہفتوں پر، سالوں پر محیط ہو جاتی ہے. خاندانوں کے خاندان اس لڑائی کے اندر ذلیل ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے عزت حاصل کرنے کا طریقہ صحیح مسلم کے اندر بیان فرمایا وما زاد اللہ ابدا بعفو الا عزا. جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے. معاف کرنے میں عزت ہے، گریبان پکڑنے کے اندر نہیں ہے، گالیاں دینے کے اندر نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کے اندر نہیں ہے. میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اس کے اندر عزت نہیں ہے. ہم کسی سے دانے لے کر کھاتے ہیں، کسی کی کیا مجال جو بات کر جائے. وہ ایک کرتا ہے آگے سے دو سناتے ہیں. وہ شیر ہے تو ہم سوا شیر ہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارے معاملات ہیں، یہ ہمارا ذہن ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ اور نظریہ. اس نے بات کیسے کر دی، اس کو پتہ نہیں ہے بات کس سے کرتا ہے. میں اس کو پرے پنچایت میں بے عزت کروں گا، پوری برادری کے اندر اس کو بے عزت کروں گا، پورے علاقے میں اس کو بے عزت کروں گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو، جو اللہ کے لیے درگزر کرتا ہے الا عزا، اللہ اس کو عزت نصیب کر دیتا ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو تکبر کو چھوڑ کر عاجزی کو اختیار کر لے اللہ اس کو بلندیاں عطا کر دیتے. ہم سمجھتے ہیں ہماری عزت، ہمارا سٹیٹس، ہمارا مقام، مرتبہ، ہماری کرسی تکبر کے اندر ہے. غرور، کبر اتنا ہے اللہ معاف کرے. یہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے کبر نکلتا ہے، یہ دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے تکبر نکلتا ہے، یہ چلتا ہے اس کی زبان سے تکبر نکلتا ہے، یہ بیٹھتا ہے اس کی تکبر، اس کے بیٹھنے سے تکبر نکلتا ہے، اس کے قول فعل عمل سے تکبر ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ عاجزی اختیار کر لے رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندیاں عطا کر دیتے.
عزت نیکی کرنے میں ہے، نیک اعمال کے اندر عزت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے سورۃ نمل میں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فضل یومئذ آمنون، جو نیکی لے کر آئے گا نا وہ نیکی اس کے لیے بہتر ہوگی اور وہ قیامت کی گھبراہٹوں سے بھی محفوظ ہوگا۔ اگر کوئی عزت چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو عزت ملے، مقام ملے، مرتبہ ملے، اسٹیٹس ہو، اس کا ایک معیار ہو، آخرت کے اندر اس کی عزت ہو، پھر وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال کرے۔ نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ دنیا آخرت میں اس کو عزتیں عطا کر دے۔ 7 بندوں کا ذکر صحیح البخاری کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 بندے قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، یہ ان کا عزت، یہ ان کی عزت ہوگی، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا بندہ امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ دوسرا بندہ وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ تیسرا بندہ رجل قلبہ معلق بالمسجد فی المساجد، تیسرا وہ بندہ جس کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ، مسجد کے اندر اس کا دل لگتا ہے۔ ظہر پڑھی عصر کا انتظار، عصر پڑھی مغرب کا انتظار، مغرب پڑھی عشاء کا انتظار، مسجد میں آنا شروع کرتا ہے، مسجد میں جانا شروع کرتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ، اور چوتھا بندہ کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے جمع ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے تو اللہ کے لیے۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، پانچواں بندہ جس کو کوئی عورت منصب جمال والی برائی کی دعوت دیتی ہے، فقال انی اخاف اللہ، وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا بندہ ورجل تصدق بصدقۃ، خفیہ صدقہ کرنے والا، اتنا صدقہ خفیہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ ایسا بندہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور 7واں بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اس آنسوؤں کی اتنی قیمت ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کی اتنی قدر اور منزلت ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ مسلمان بھائی کی مدد کرنے والا، مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے والا، مسلمان بھائی کے غم میں، مصیبت میں اس کے کام آنے والا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، ہم تو چاہتے ہیں نا یہ فتنے کے اندر آ جائے، یہ آزمائش میں آ جائے۔ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، گاڑی کیسے آ گئی، مکان اس کے میں کیسے بنا لیے، اس کا کاروبار کیسے شروع ہو گیا، اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مومن کی تکلیف کو دور کرتا ہے وہ اس کی دنیا کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اللہ آخرت کی اس بندے کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اور جو مسلمان بندے پر آسانی دیتا ہے، اس کو آسانی دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا آخرت میں آسانیاں دے گا۔ اور جو مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، دنیا آخرت میں اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور وہ بندہ جو مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، واللہ فی عون العبد، اللہ تعالی ہمیشہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، یہ بہت سے وہ اعمال ہیں جس کا ذکر اللہ کے قرآن نے، جس کا ذکر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث نے کیا ہے کہ وہ اعمال اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا آخرت میں عزت نصیب ہوگی۔ عزت کا حصول دنیا آخرت کا کیسے ممکن ہے؟ ان اعمال کو اختیار کر لیا جائے، تعلق باللہ کو مضبوط کر لیا جائے، قرآن و سنت کی پیروی کی جائے، یقیناً اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، اللہ آخرت میں بھی عزتیں دے گا، مقام اور مرتبے ہوں گے، برکات ہوں گی، خیر ہوگی، غلبہ ہوگا، فتوحات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے غلبے کی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دل دھڑکے تو صرف اسلام کے لیے، ہماری کوششیں کاوشیں ہوں تو صرف اسلام کے غلبے کے لیے۔ اللہ دنیا کے لالچ، دنیا کے فتنے، دنیا کے معاملات اور لالچوں کو ہمارے دلوں سے دور کر دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره